رات کی خاموشی میں جب دنیا سو جاتی ہے تو اکثر ہمارے اندر ایک شور شرابہ برپا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جیسے ہی ہم تکیے پر سر رکھتے ہیں، خیالات کا ایک طوفان ہمیں گھیر لیتا ہے۔ وہ باتیں جو دن بھر یاد نہیں آئی، وہ پچھتاوے جو برسوں پرانے تھے، اور وہ فکریں جو آنے والے کال سے جڑی ہیں، سب ایک دم زندہ ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ آرام کرنے کے بجائے بھاگنا شروع کر دیتا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ وقت صرف بے چینی کا نہیں بلکہ خود احتسابی یعنی اپنے نفس کے ساتھ گفتگو کا وقت ہے۔ دن کی روشنی اور دنیا کی گہما گہمی ہمارے حواس کو مصروف رکھتی ہے، لیکن رات کی تنہائی میں جب ظاہری آوازیں ختم ہوتی ہیں تو روح کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، مگر جب ہمارا دل دنیاوی پریشانیوں یا گناہوں کے بوجھ سے تھکا ہوا ہو تو یہ سکون ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ ہمارا دماغ دراصل ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو ہم نے دن بھر نظر انداز کیے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے جو ہمیں مایوسی کی طرف دھکیلتا ہے، اور کبھی یہ ہمارے ضمیر کی پکار ہوتی ہے جو ہمیں توبہ اور اصلاح کی طرف بلاتی ہے۔ یہ دماغ خاموش نہیں ہوتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر کچھ ایسا ہے جسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یا تو وہ اللہ سے دوری کا احساس ہے یا پھر تقدیر پر کامل بھروسے کی کمی۔ جب ہم کل کے رزق یا آنے والے حالات کی فکر میں راتیں جاگ کر گزارتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کائنات کا نظام چلانے والا رات کو بھی جاگ رہا ہے، اور وہ ہماری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ دماغی شور دراصل ایک بلاوا ہے کہ اٹھو اور اپنی رب کے سامنے وہ سب کچھ رکھ دو جو تمہیں اندر سے کھا رہا ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنی فکریں اللہ کے سپرد نہیں کرتے، ہمارا دماغ کبھی سکون کی بستی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب انسان رات کی تنہائی میں اپنے بستر پر لیٹتا ہے اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی ہے تو یہ دراصل وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری روح اور ہمارا رب آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اس طویل بے چینی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی ہوتی ہے، حالانکہ ہم ایک پتا بھی ہلانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دماغ اس لیے شور مچاتا ہے کیونکہ ہم ماضی کے ان دکھوں کو بدلنا چاہتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور مستقبل کے ان خدشات کو قابو کرنا چاہتے ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی بے شک دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب ہم ذکر سے دور ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ دنیاوی حساب کتاب کی الجھنوں میں ایسا پھنستا ہے کہ اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ آپ کا دماغ دراصل اس سکون کی تلاش میں بھٹک رہا ہے جو اسے سجدے میں ملنا تھا، لیکن ہم اسے سوچوں کے بند کمروں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ رات کا یہ جاگنا اور دماغ کا متحرک رہنا محض ایک طبی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی پکار بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ جب ہمارا ضمیر بے چین ہوتا ہے تو وہ ہمیں سونے نہیں دیتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ موت کی آغوش میں سو جائیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ وہ تمام باتیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں وہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتی ہیں کہ اے بندے، تو ان لوگوں سے امیدیں لگا کر کیوں بیٹھا ہے جو خود محتاج ہیں؟ تو ان چیزوں کے چھین جانے پر کیوں رو رہا ہے جو فانی ہیں؟ جب تک ہم اپنی انا اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع نہیں کر دیتے، یہ دماغ ہمیں ایسے ہی ڈراتا رہے گا۔ شیطان بھی اسی وقت کا فائدہ اٹھاتا ہے
وہ ہمارے ذہن میں پرانی تلخ یادیں تازہ کرتا ہے تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں اور شکر گزاری کے بجائے ناشکری کی دلدل میں اتر جائیں۔ اس مسلسل سوچ کو روکنے کا واحد طریقہ تسلیم و رضا ہے، یعنی جو ہو گیا اسے اللہ کی حکمت مان کر قبول کر لینا، اور جو ہونے والا ہے اسے اللہ کے رحم پر چھوڑ دینا۔ جب ایک مومن وضو کر کے سنت کے مطابق اپنے بستر کو جاڑ کر ایک آیت الکرسی پڑھ کر لیٹتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وہ دماغ جو کل کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا، اسے یہ سوچ کر سکون مل جاتا ہے کہ جس رب نے آج کا دن عزت سے گزارا ہے وہ کل کا سورج بھی نئی امید کے ساتھ نکالے گا۔ رات کا جاگنا عذاب نہیں بلکہ ایک موقع ہے اپنی رب سے باتیں کرنے کا، اپنے آنسوؤں سے اپنے نامہ اعمال کو دھونے کا اور اس شور کو تسبیح کی آواز میں بدل دینے کا۔ جب زبان پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کی خوشبو ہوتی ہے تو دماغ کے وہ تمام خانے جو پریشانیوں سے بھرے تھے آہستہ آہستہ نور الہی سے بھرنے لگتے ہیں، اور پھر انسان کو وہ نیند آتی ہے جس کے پیچھے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ جب انسان اس ذہنی کشمکش کی انتہا پر پہنچتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید خاموشی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا، لیکن حقیقت میں یہی وہ مقام ہے جہاں سے شفا کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ کا رات کا بر جانا دراصل ایک پیاس ہے۔ یہ پیاس پانی کی نہیں بلکہ اس تعلق کی ہے جو ہم نے دنیا کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم سارا دن لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، سوشل میڈیا کی چکا چوند دیکھتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا لاشعور ان تمام فضول معلومات کا ڈھیر جمع کر لیتا ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو یہ ڈھیر ہمارے سامنے پہاڑ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں قناعت کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں سادگی اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھ لیں تو یہ دماغی بوجھ خود بخود ہلکا ہونے لگے گا۔ رات کی اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں اور مسنون طریقے کسی معجزے سے کم نہیں ہیں۔ جب آپ سونے لگے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکے اور پورے جسم پر مل لے۔ یہ عمل آپ کے گرد ایک ایسا حصار بنا دیتا ہے جس میں شیطان اور وسوسے داخل نہیں ہو سکتے۔ جب آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا دماغ دفاعی پوزیشن سے نکل کر پرسکون حالت میں آ جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے دل کو لوگوں کے لیے صاف کر دیں۔ جس نے آپ کا دل دکھایا اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، کیونکہ جب آپ انتقام اور غصے کی آگ سینے میں لے کر لیٹتے ہیں تو وہ آگ آپ کے سکون کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اپنے دماغ کو یہ پیغام دیں، اے میرے نفس، تو نے اپنا کام کر لیا، اب باقی معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ یاد رکھیں کہ رات کی تنہائی اللہ کا تحفہ ہے، اسے سوچوں کی نظر نہ کریں۔ اگر نیند نہ آئے تو اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کیونکہ جو سکون سجدے کی حالت میں زمین پر سر رکھنے سے ملتا ہے نا، وہ دنیا کے کسی نرم بستر پر میسر نہیں۔ جب آپ سجدے میں اپنی تمام پریشانیاں رو رو کر اللہ کو سنا دیتے ہیں تو آپ کا بوجھ اللہ اٹھا لیتا ہے اور آپ کا دماغ اس اطمینان سے بھر جاتا ہے کہ میرا رب سن رہا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس طرح آپ کی رات ایک عذاب کے بجائے اللہ سے ملاقات کا ایک حسین ذریعہ بن جائے گی اور آپ کی صبح ایک نئی ہمت اور مسکراہٹ کے ساتھ ہوگی۔ یہ سفر مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ صرف ایک قدم اللہ کی طرف بڑھا کر تو دیکھیں، وہ آپ کے ذہن اور روح دونوں کو وہ سکون عطا کرے گا
جس کی آپ کو تلاش ہے۔